السلام علیکم جی مفتی فیصل جاپان والا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں چار سوالات میرے پاس آئے ہیں جس میں میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مفتی احمد صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ تو بتا دوں کہ مفتی احمد صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی جائیں تو حنفیہ کے نزدیک 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں، مگر جو ہے وہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 کو ایک ہی گنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 سال تک یہی حکم جاری رہا۔ آپ پھر 2 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جو ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا تو اس کو جو ہے وہ سخت سزا دی جائے گی اور کوڑوں کی سزا انہوں نے مقرر کی ہے۔ تو اگر کوئی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ 3 طلاق ایک طلاق ہی کاؤنٹ کی جائے گی تو یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک طلاق دی جائے، جب طلاق دو تو سوچ سمجھ کے دو، عورت کی جو باقی کے دن ہیں ان میں دو اور حیض کا شمار کر کے دو تاکہ عدت میں دشواری نہ ہو۔ تو اگر یہ مفتی احمد صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ 3 طلاقیں ایک طلاق واقع ہوتی ہیں تو کیا یہ مفتی صاحب کا اپنا تفرد ہے؟ تو یہ تفرد نہیں ہے۔ تفرد کہتے ہیں کہ انفرادی رائے، یہ انفرادی رائے نہیں ہے۔ سعودی عرب میں اور یو ای میں اور پاکستان میں بھی جو مسلک اہل حدیث ہے ان کے ہاں یہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی، ایک ہی طلاق جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، تو یہ مفتی صاحب کا تفرد نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک فتویٰ دوسرے فتوے کو منسوخ کر سکتا ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ فتویٰ جو ہوتی ہے وہ ایک رائے ہوتی ہے نا، جیسے میں بھی آپ کو ایک رائے دے رہا ہوں کہ میرے علم کے مطابق ایسا ہونا چاہیے، تو اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک رائے کسی ہوتی ہے۔ اگر جو میرا فتویٰ ہے وہ حکومت وقت کی کوئی کونسل ہو یا حکومت وقت اس کو منسوخ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے کہ جی ہم آپ کے اس فتوے کو نہیں مانتے اور ہماری اپنی ایک کونسل ہے، وہی جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو مانتی ہے۔ تو جو حکومت وقت ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس طریقے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ نکاح پر کوئی تنسیخ پڑتی ہے منسوخ ہونے کے بعد؟ کوئی اگر دوسرا شخص نکاح کو منسوخ قرار دے دے تو اس سے کوئی زد پڑتی ہے؟ اس سے کوئی زد نہیں پڑتی۔ کسی کے منسوخ قرار دینے سے، فتویٰ منسوخ قرار دینے سے نکاح کے اوپر تو کوئی زد نہیں پڑتی۔ جو صاحب معاملہ ہے اس کی یہ اپنی مرضی ہے کہ وہ کس کے فتوے پر عمل کرے، اس کو اللہ اس کے رسول نے بالکل آزاد کیا ہے، اور وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی فتویٰ دیا جا رہا ہے علم و عقل کی بنیاد پہ اور قرآن و سنت کی بنیاد پر، وہی بات زیادہ صحیح ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کی بقا بھی اسی میں ہی ہے تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہے جو نکاح کو زنا قرار دیتے ہیں؟ یہ عمل دینی لحاظ سے کیسا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں صرف جو ہے وہ ایک ہی تہمت پر جو ہے وہ سزا مقرر کی ہے، 80 کوڑوں کی، جس کو حد قذف کہتے ہیں، یعنی کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے۔ تو یہ جو عزت ہوتی ہے، جان مال و آبرو ہوتے ہیں، یہ جو ہے ہمیں اس کی لوگوں کو مقدس جاننا چاہیے، اور اس پر لب کشائی سے پہلے جو ہے وہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو آج ہم کسی پر الزام لگا رہے ہیں وہ کل الزام یہ ہم پر بھی لگ سکتا ہے۔ اس میں بڑی احتیاط کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر حکومت چاہے یا اسلامی ریاست چاہے تو وہ اس پر حد قذف بھی جاری کر سکتی ہے جو کسی کے نکاح کو جو ہے وہ زنا قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے ہاں تو یہ بہت ہی بڑا جو ہے وہ جرم ہے، لہٰذا اس سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو صاحب معاملہ ہے دونوں طرف مفتیان اکرام موجود ہیں، دونوں طرف علماء اکرام ہیں، اہل علم ہیں، وہ جس کی چاہے رائے کو صحیح سمجھتا ہو، صائب سمجھتا ہو، اس پر عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ تو اگر دوسرے کی رائے پر عمل وہ کر رہا ہے تو وہ زنا اس کو قرار دینا وہ جو ہے وہ بالکل قرآن و سنت کی روح سے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔